شیخ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس وقت وہی اس کا مکان تھا نا، اس آیت کا کیا ترجمہ امامت کی بنتا جگہ ہے؟ کھڑا تھا نا، شیخ صاحب وہ اس جب آیت کا امامت کی ترجمہ، جگہ کھڑا تھا. شیخ صاحب اس آیت کا ترجمہ مجھے بتاؤ. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ تو کافروں کے بارے میں ہے، جو کافر رسول اللہ علیہ السلام کو اذیت کرتے ہیں، وہ جو کافر ہیں منافقین اذیت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا ہے. یہ اچھا تو تم کافروں کے آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہو، کافروں کا آیات تو صحابہ پر اس میں چسپاں کافر کرتے کا ہو، لفظ ہے جی، رسول اللہ علیہ السلام کے مخلصین اور ساتھیوں ترجمہ پر تو کرو نا چسپاں شیخ کرتے صاحب. ان الذين يؤذون الله ورسوله، ہو. جو لوگ ضرر پہنچاتے ہیں اللہ اور ضرر رسول، نہیں ہے، ضرر نہیں ہے، ضرر نہیں ہے، یؤذون اذیت سے ضرر نہیں کیا ہے؟ اذیت ہے، اذیت اور ضرر کی ایک چیز ہے نا، ایک چیز نہیں ہے. ضرر اور اذیت کی کیا ہو فرق سکتا ہے؟ ہے آپ کو ضرر پہنچے، آپ کو اذیت نہ ہو نا، مثلا 5 روپے کا نقصان ہو گیا، ضرر پہنچے اذیت کیسے نہ ہو؟ ضرر اور ہے، اذیت اور ہے بھائی. اذیت صحیح ترجمہ کرو نا شیخ صاحب. ضرر ان الذين يؤذون الله، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ شیخ صاحب نے کاٹ کے چلے گئے بھائی. اور ہے اذیت اور ہے. او شیخ فضل ہادی صاحب، نہیں کہ چلے گا. ان الذين يؤذون الله کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا، اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے شیخ صاحب؟ ہیں وہ شیخ میرے خیال میں شیخ کو جانے دیں بھائی، یہ شاید ہاں شیخ بات کرنا چاہ رہے ہیں بھائی، نہیں کرنا یا تک ہے بھائی. ہلو جی، ہاں ہاں جی، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا، اس کا کیا بنتا ہے بھائی؟ وعد له، ہاں میں آیت سامنے رکھ لیتا ہوں، آپ ترجمہ مطلب جو اللہ اور رسول کے کو ضرر پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب، مہین عذاب، جو ضرر نہیں، اذیت کیا نا، اذیت کیا. ضرر کیوں بولتے ہیں؟ اذیت یؤذون اللہ، آپ ضرر کیوں بولتے ہیں؟ یوں تو عربی کلمہ ہے نا، ضرر تو اردو کلمہ ہے نا، ضرر بھی عربی ہے. یؤذون ضرر پہنچانا ہے. یؤذون اذیت ہے، وہ اردو میں فارسی میں سب اذیت بولتے ہیں. آذا یؤذی. میوٹ ہو گیا پھر یہ. او شیخ فضل ہادی صاحب، ہاں جی، ہاں ہاں جی، ہاں شیخ فضل ہادی صاحب، ان الذین یؤذون کا کیا مطلب ہے؟ ہاں آواز پہنچاتے ہیں نا، ہاں یؤذون اذیت پہنچاتے ہیں. اذیت پہنچا دے، جو اذیت کو پہنچا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. صحیح ہے، صحیح ہے. یؤذون اللہ ٹھیک ہے، ورسولہ بالکل ٹھیک ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول کا. ہاں وعد لهم عذابا مہینا، ان کے لیے عذاب مہین، وہ عذاب تیار کیا ہے شیخ صاحب مہین ہے، ذلت آور ہے. بالکل. اب اسی آیت کے ذیل میں تفسیر در منثور اگر آپ چاہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک بھی روایت نہیں ہے کہ یہ آیت کفار کے متعلق ہے، یہ سب مسلمانوں کے متعلق ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ہاں ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کفار کے لیے. تو آپ نے جو کہا تھا یہ کفار کے لیے، یہ بالکل بلا دلیل ہے. جو لوگ اذیت کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اللہ کی اذیت کی ہے، اور اللہ اس لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں لعنت کی ہے. ان کے لیے عذاب مہین کون سے؟ اہانت والی عذاب اچھا مہیا کیا. اب میں آپ کی خدمت میں شیخ صاحب یہ ملاحظہ کریں، میں دکھا دیتا ہوں، یہ اللہ کا بلا کرے. صحیح مسلم شیعوں کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے شیخ صاحب. اور صحیح مسلم کس کی کتاب ہے؟ روافظ کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی ہے. ہاں ہمارا کتاب ہے، ہمارا تمہارا کتاب ہے. دیکھو شیخ صاحب، اہل سنت کی کتاب ہے. اور خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب آپ لوگوں کا امام ہے یا ہمارا امام ہے؟ ہاں ہمارا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا. صحیح ہے، ملاحظہ کریں میرا محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح آپ لوگوں کا صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. صحیح ہے، دار الفکر میں کتاب چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 705 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 1479. باب فی الإیلاء واعتزال النساء. حدیث یہ ہے، عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء. وہ زمانہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں سے دوری اختیار کیا، اعتزال کیا.
دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون، لوگ جو ہے پتھر سے پتھر مار رہے تھے، پتھر سے لکیریں کھینچ رہے تھے اور کہتے تھے اس طرح، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، صحابہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا. آپ یہی باتیں چل رہی تھی. وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب، یہ حجاب کے حکم سے پہلے کا زمانہ ہے. فقال عمر، فقلت، عمر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا لأعلمن ذلك اليوم، میں اس کی تحقیق کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہے. فدخلت على عائشہ، تو میں عائشہ کے پاس گیا. فقلت، میں نے عائشہ سے کہا، یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کی بیٹی، قد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیری یہ اب تیرا کام یہ ہے، قد بلغ من شأنک، کیا اب تیری حالت یہ ہو چکی ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی ہے. فقالت مالی ومالک یا ابن الخطاب علیک بعیبتک، اس نے کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اذیت نہیں کیا، اس نے کہا تیرا مجھ سے کیا کام ہے، تیرا مجھ سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا، تیرا کام ہی نہیں، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، تو علیہ کے اپنے بیٹی کا فکر کرو تم. تو کہتا ہے کہ اس نے جب اس طرح جواب دیا، فدخلت علی حفصہ، میں حفصہ کے پاس گیا. فقلت لها یا حفصہ، میں نے حفصہ سے کہا، قد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیری یہ حالت ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتی ہے. واللہ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبک، اللہ کی قسم تجھے بخوبی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت ہی نہیں فرماتے، تجھ سے محبت ہی نہیں کرتے. ولولا انا لطلقک، اور اگر میری منت سماجت نہ ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کبھی سے طلاق دے چکے ہوتے. ٹھیک ہے نا. فبکت، تو حفصہ بڑے رونے لگی. تو اب آپ سے بات عرض یہ ہے شیخ صاحب، آپ نے خود قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا ان پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کیا. جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی، آخرت میں بھی لعنت کی، اور ان کے لیے عذاب، اہانت والی عذاب میں نے تیار کی ہوئی ہے. اب ثابت ہو گیا اس روایت کی روح سے، کیونکہ عمر جھوٹ نہیں بولتا ان کے نزدیک، مسلم بھی ان کا کتاب ہے اور صحیح بھی ہے، انہوں نے خود شہادت دی کہ حفصہ اور عائشہ دونوں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت کی کہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے. حضرت ماریہ کے پاس ان کے گھر میں رہنے لگے تھے، مشربہ عمر ابراہیم میں، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا. جی سر بولیں آپ. اب بولیں، اب پتہ چلتا ہے نا جو نبی کو اذیت کیا نا وہ تو دنیا میں بھی لعنت ہے، اس میں آخرت میں بھی، اور اس کے عذاب میں ہے. فی الحال یہ کون ہے بھائی؟ عائشہ حفصہ کا ثابت ہو گیا نہیں ہوا بھائی؟ جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف